شہنشاہ بغداد یا غوث اعظم سنو میری فریاد یا غوث اعظم بلا لیجے بغداد یا غوث اعظم سنانی ہے روداد یا غوث اعظم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام سلطان ولایت جو کہ الحمدللہ ماہ ربیع الآخر کا اسپیشل ایک پروگرام ہے جو آپ کے لیے ہم لے کر حاضر ہو رہے ہیں۔ کل بھی لے کر آئے تھے، آج یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے، اور آج ماہ ربیع الآخر شریف کی دوسری تاریخ بھی لگ چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے دن کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ حضور سیدنا سلطان ولایت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے اللہ پاک مجھے بھی ہم سب کو ہی اللہ پاک مستفیض و مالا مال فرمائے۔ درود پاک کی ایک فضیلت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ چنانچہ معجم کبیر کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلی اللہ علیہ عشرا بہا ملک موکل بہا حتی یبلغنیہا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ قریب اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور ایک فرشتہ اس درود پاک کو مجھ تک پہنچانے پر مقرر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسا ایک عظیم انتظام ہے، کتنا پیارا یہ ایک نظام ہے۔ سبحان اللہ، نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں۔ ہمارے درود کو سبحان اللہ و بحمدہ کیا شان ہے کہ نبی پاک کی ذات تک پہنچانے کے لیے ایک فرشتے کی ڈیوٹی گویا لگا دی گئی ہے۔ وہ فرشتہ ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ ہمارے درود کو نبی پاک کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ نبی آخر الزمان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے میرے ساتھ آپ بھی درود پاک میں شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام سلطان ولایت میں انشاءاللہ آج بھی سیدنا حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے سے ہم غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کچھ سیرت، ان کے کردار، ان کے اخلاق اور ان کی زندگی کے مختلف جو پہلو ہیں اس کو اس میں بیان کریں، اور اس سے جو حاصل ہونے والے مدنی پھول ہیں، جو نکات ہیں، جو پوائنٹس ہیں، ان کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں کامیاب ہو سکیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے حضور غوث اعظم اور علم دین، یعنی غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں، آپ کا علم کا معاملہ کیا تھا، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کو اپنے مہمانوں کی طرف لے کر چلوں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں، جو گیسٹ آپ سے گفتگو کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں میری دل کی جانب ہمارے جمیل بھائی ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں۔ اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرمائے۔ انشاءاللہ جمیل بھائی سے ہم آج اس ٹاپک کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ توجہ کے ساتھ اگر اول تاخیر آپ شریک رہیں گے، بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کا اللہ نے چاہا تو موقع آپ کو حاصل ہوگا، بہت کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور نعتیں پڑھنے کے لیے اور انشاءاللہ منقبت غوث اعظم سنانے کے لیے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں رہیں گے ہمارے تمیم بھائی۔ مبارک آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے تمیم بھائی سے کچھ نعت پاک کے اشعار سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھو درود پڑھو، عاشقوں درود پڑھو، درود سے کبھی غافل نہ ہو، درود پڑھو۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے
ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، نے میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل، اور یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، شان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن، معراج کا دولہا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل، ہو جائے اگر ایک چشم کرم، ہو جائے اگر ایک چشم کرم، ہو جائے اگر ایک چشم کرم، محشر میں فنا کی لاج رہے، محشر میں فنا کی لاج رہے، ہو جائے اگر ایک چشم کرم، ہو جائے اگر ایک چشم کرم، محشر میں فنا کی لاج رہے، محشر میں فنا کی لاج رہے، اے شافع محشر تیرے سوا، اے شافع محشر تیرے سوا، بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے
ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ. کیا شان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آخر نبی ہیں. خود فرماتے ہیں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو خاتم النبیین بنایا، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنا تو دور کی بات ہے، کسی نبی کے لیے ممکن ماننا، یعنی کوئی نبی ہو سکتا ہے، کوئی یہ کہے کہ نبی آئے گا تو نہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ آ جائے. یاد رکھیے یہ عقیدہ بھی اسلامی عقیدہ نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں اسی اسلامی عقیدے پر رکھے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر نبی مانیں. اللہ پاک ہمیں آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے مستفیض و مالا مال فرمائے. ایف چینل کے ناظرین، پروگرام ہے سلطان ولایت، اور الحمدللہ میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا تھا کہ اس پروگرام کے ذریعے سے ہم حضور سیدنا سلطان ولایت شیخ عبدالقادر جیلانی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے سیرت کے کچھ پہلو کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. کل جو پروگرام ہم نے کیا 1 ربیع الاخر کو، تو اس میں ہم نے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کو سنانے کی کوشش کی تھی. آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے علم کے حوالے سے گفتگو کریں گے. یوں تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کا جب نام آتا ہے تو غوث پاک کی کرامتیں یعنی ہمارے ذہن میں آتی ہے، اور لوگ ماشاءاللہ بہت مشہور بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسا کمال دیا، اور آپ سے جو کرامتوں کا ظہور ہوا الحمدللہ اتنی ساری ہے کہ اس کو ہم بیان بھی ایک وقت میں نہیں کر سکتے ہیں. لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کرامت کے ساتھ ساتھ، یعنی با کرامت ولی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک علم کے اندر بھی اپنا مقام رکھتے تھے. یعنی جس طرح غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی اپنے وقت میں کرامت کے حوالے سے سب سے بڑے بزرگ تھے، تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ علم کے حوالے سے بھی آپ اپنے وقت کے سب سے بڑے بزرگ تھے. بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی، بہت بڑے علامہ، اپنے وقت کے جدید عالم تھے. اور اس وقت کے جو بڑے بڑے علماء ہوا کرتے تھے کہ جن سے مسائل حل نہیں ہو پاتے تھے، وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے. آئیے میں علم دین حاصل کرنے کا جو غوث پاک کا ایک انداز تھا سبحان اللہ، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ کے شوق علم دین کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ آپ فرماتے ہیں میں اپنے طالب علمی کے زمانے میں اساتذہ سے سبق لے کر جنگل کی طرف نکل جایا کرتا تھا، پھر بیابانوں اور ویرانوں میں دن ہو یا رات، آندھی ہو یا موسلا دھار بارش، گرمی ہو یا سردی، اپنا مطالعہ جاری رکھتا تھا. اس وقت میں نے اپنے سر پر ایک چھوٹا سا عمامہ باندھتا اور معمولی سبزیاں کھا کر پیٹ کی آگ کو بجھاتا. کبھی کبھی یہ ترکاریاں بھی ہاتھ نہ آتی کیونکہ بھوک کے مارے ہوئے دوسرے فقیر بھی ادھر کا رخ کر لیا کرتے تھے. ایسے موقعوں پر مجھے شرم آتی تھی کہ میں درویشوں کی حق تلفی کروں، مجبوراً وہاں سے چلا جاتا اور اپنا مطالعہ جاری رکھتا. پھر نیند آتی تو خالی پیٹ ہی کنکریوں سے بھری ہوئی زمین پر سو جایا کرتا. اللہ اکبر. آپ رحمۃ اللہ تعالی اپنے اسی زمانہ طالب علمی کے بارے میں فرماتے ہیں میں زمانے کی جن سختیوں سے دوچار ہوا ہوں انہیں برداشت کرتے کرتے پہاڑ بھی پھٹ جاتا. یہ تو اس ذات بے نیاز عز و جل کا کام ہے کہ میں بعافیت ان خار زاروں یعنی کانٹے دار جنگلوں سے گزر گیا. اللہ اکبر. ایف جی چینل کے ناظرین، یہ سیدنا حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کا ایک علم کا سفر، اور آپ نے جو علم دین سیکھنے کے لیے جو مشقتیں برداشت کی ہیں، جو آپ نے پریشانیاں اٹھائی ہیں، اللہ اکبر، یہ اس کا معاملہ ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو علم کے اندر مقام دیا وہ کیا ہے، انشاءاللہ ہم جمیل بھائی سے سنیں گے. اس سے پہلے میں چاہوں گا جمیل بھائی، چونکہ بات چلی ہے علم دین کے حوالے سے، تو علم دین کے فضائل پر اگر کچھ احادیث، کچھ روایتیں ناظرین کو سنائے تاکہ علم دین کی کیا اہمیت ہے، علم کا کیا مقام ہے، یہ ایک ہمیں پتہ چلے. اس کے بعد انشاءاللہ غوث پاک کے علم کی طرف پڑھتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. علم دین حاصل کرنے کے بے شمار فضائل ہیں اور اس کی برکتیں بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو بلندیاں عطا فرمائی ہیں اس کی ایک وجہ جو ہے نا وہ علم بھی ہے. سبحان اللہ. اور جیسے مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی انڈیا کا ایک پبلش ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس سے کئی کتابیں جو ہے نا وہ پبلش کی جاتی ہیں، شائع کی جاتی ہیں.
تو ان تمام کتابوں میں ایک بڑی ہی پیاری اور ضخیم کتاب ہے جنت میں لے جانے والے اعمال. تو اس کے اندر باقاعدہ ایک چیپٹر ہے علم کی فضیلت پر، اور کئی احادیث اس کے اندر جو ہے نا وہ نقل کی گئی ہیں. تو ویسے میں 2 حدیث مبارکہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو اور ناظرین کو انشاءاللہ سناؤں گا. کہ ابھی جو حدیث پاک سنانے جا رہا ہوں یہ کنز العمال کی حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے دین کا علم سیکھنے کے لیے صبح کو چلا یا شام کو وہ جنتی ہے. سبحان اللہ. اب بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے تو کہیں نہ کہیں جائے گا، اس کو اسکول جانا ہے، انسٹیٹیوٹ جانا ہے، مدرسے جانا ہے، اور بات ہماری اصل جو چل رہی ہے وہ علم دین کی چل رہی ہے. تو علم دین حاصل کرنے کے لیے جب بندہ کہیں چلے گا تو اتنی بہترین اور یہ پیاری فضیلت ہے کہ وہ صبح کو چلے یا شام کو چلے، اللہ پاک اسے جنت عطا فرمائے گا. پھر دوسری جو حدیث پاک ہے یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے. اس میں کئی باتیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمائی ہے. حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ بے شک فرشتے طالب علم کے عمل سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. اچھا، ایک یہاں علی بھائی غور کرنے والی بات یہ ہے نا کہ ایک بندہ جو ہے نا ایک سیلیبریٹی بن گیا ہو یا پھر اس کا ایک نام ہو گیا ہو، بڑا فیمس ہو گیا ہو، اور اس کے نیچے جو ہے نا قدموں کے نیچے اگر پھول بچھائے جائیں، کارپیٹ بچھائی جائے، تو اس کو لگتا ہے نا کہ ہاں مجھے کچھ مقام مل گیا ہے. لیکن اب یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ طالب علم کے عمل سے جب فرشتے خوش ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے جو ہے نا نورانی پروں کو اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں. تو پھر اس بندے کا عالم کیا ہوگا کہ جس کے قدموں کے نیچے جو ہے نا فرشتے اپنے پر بچھا رہے ہوں. پھر مزید آگے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک زمین و آسمان میں رہنے والے، یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں، عالم دین کے لیے استغفار یعنی مغفرت کی دعائیں کرتی ہے. اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی دیگر ستاروں پر. اور بے شک علماء وارث انبیاء ہیں. بے شک انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے، بلکہ یہ نفوس قدسی علیہم الصلاۃ والسلام تو صرف علم کا وارث بناتے ہیں. اب میں یہاں جو ہے نا ناظرین کو اس حدیث پاک کے توسط سے جو ہے نا ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ دنیا میں نا ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایک مقام و مرتبہ عطا فرمایا، ایک منصب عطا فرمایا یا دولت عطا فرمائی. جیسے فار ایگزامپل ہم کسی بادشاہ کی اگر مثال لے لیں یا کسی ایک بہت بڑے کروڑ پتی آدمی کی مثال لے لیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا وارث ہے، ایک وارث ہے، 2 وارث ہے، یوں کہ اس کے والد کا جو ہے نا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے. لیکن اس طالب علم کا کیا مقام ہے کہ جس کو انبیاء کا وارث قرار دیا گیا ہو. تو اب ہمیں جو ہے نا وہ غور کرنے والی بات یہ ہے ہمارے لیے کہ میں اور آپ جو ہے نا وہ کتنا علم دین حاصل کر رہے ہیں. میں نے تو دولت کے لیے جو ہے نا اپنے والد کا وارث بننا پسند کیا ہے، یا پھر یہ کہ بہت سی چیزیں میں نے پسند کی ہیں، لیکن انبیاء کا وارث بننے کے لیے جو ہے نا میں نے کیا کیا ہے. تو انبیاء کا وارث بننا جو ہے نا یقیناً یہ بڑی سعادت مندی ہے اور یہ نجات کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے. مزید آخر میں پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ نفوس قدسی علیہم السلام یعنی انبیاء کرام علیہم السلام یہ تو صرف علم کا وارث بناتے ہیں، تو جس نے اسے حاصل کر لیا اس نے بڑا حصہ حاصل کر لیا. اب جس کتاب کا میں نے ذکر کیا ہے نا جنت میں لے جانے والے اعمال، تو اس کے اندر ایک اسی طرح کی حدیث پاک پڑھی جس میں پیارے آقا علیہ السلام نے بہت سی باتیں ارشاد فرمائی. ابھی ہم جس کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ سلطان ولایت ہیں، تمام اولیاء کے سردار ہیں، بڑا مقام و مرتبہ اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا، تمام اولیاء کی سرداری اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. تو وہ جو حدیث پاک پڑھی نا بڑا مزہ اس کے اندر آیا. اس میں بھی کئی باتیں جو ہے نا وہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہیں، لیکن اس میں سے 2-3 باتیں انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو عرض کرتا ہوں. کہ ایک بات نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کی بدولت جو ہے نا بندوں کو رہنما عطا فرماتا ہے، انہیں قائد عطا فرماتا ہے. اب جیسے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے آئیڈیل ہے، یہ ایک رہنما ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارے قائد ہیں کہ ان کی ہم تقلید کریں گے، ان کو فالو کریں گے، ان کے طریقوں پر، ان کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی قبر و آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا. تو قوم کے اندر اگر رہنما چاہیے، قائد چاہیے، تو ہمیں علم کی طرف بڑھنا پڑے گا. دوسری بات جو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ جو علم دین کی طرف نہیں آتے. اب دیکھیں کہ کامن سینس کی بات ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو خوش بخت سمجھتا ہے
اور پھر یہ کہ وہ بننا بھی چاہتا ہے. اس حدیث پاک کے جو ہے نا آخری الفاظ ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کہ اللہ پاک خوش بختوں کو علم کا الہام فرماتا ہے جبکہ بد بختوں کو علم سے محروم فرما دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی خود ایک فرمان ہے نا کہ میں درس و تدریس کرتا رہا, علم دین حاصل کرتا رہا حتی صرت قطبہ. جی تو درس لیتا رہا, درس دیتا بھی رہا, خود بھی سیکھتا رہا, دوسروں کو بھی سکھاتا رہا, یہاں تک کہ اللہ پاک نے مجھے مقام قطبیت عطا فرمایا. تو الحمدللہ عز وجل علم کی جو ہے نا بڑی فضیلتیں ہیں اور اللہ پاک نے حضور غوث پاک کو وہ شان و عظمت عطا فرمائی. یعنی یہ ناظرین آپ نے سنے ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی سنے کہ میرے آقا علیہ السلام نے علم حاصل کرنے والوں کے کیا فضائل بیان فرمائے, اور جو عالم بن جاتے ہیں, عالم دین ہوتے ہیں, سبحان اللہ, فرمایا گیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. سبحان اللہ, کتنی بڑی فضیلت ہے. تو علم حاصل کرنے کا ہمیں بہانہ ڈھونڈنا چاہیے. الحمدللہ اب اس دور میں تو میں سمجھتا ہوں کہ علم حاصل کرنا بڑا ہی آسان ہے, مختلف ذرائع ہیں, ہم بڑی آسانی کے ساتھ علم حاصل کر سکتے ہیں. اب چونکہ ہمارا ٹاپک یہ تو ایک ضمناً ہم نے کہا کہ علم دین کی فضیلت بھی شامل ہو جائے تاکہ ناظرین کو علم کی اہمیت بھی اس سے جو ہے نا ان کے سامنے اجاگر ہو, علم کے حوالے سے باتیں بھی ان کو پتہ چلے. میں چاہوں گا کہ اب سیدنا حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب جن کو کہتے ہیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی, تو ان کے علم کے حوالے سے کیا فرمائیں گے, کیسا ان کا علم تھا, کیسا تقویٰ تھا, اس پر بھی کچھ اگر آپ کلام فرمائیں. حضرت سیدنا شیخ امام موقف الدین بن قدامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم 561 سنہ ہجری میں بغداد شریف گئے. ٹھیک ہے. تو ہم نے دیکھا کہ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان میں سے ہیں جن کو وہاں پر علم, عمل اور حال و فتویٰ نویسی کی جو ہے نا یہ بادشاہت عطا کی گئی ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ وہاں صرف کرامت نہیں تھی. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ یقیناً یہ کثیر الکرامت بزرگ ہے, لیکن صرف کرامت نہیں تھی بلکہ علم بھی تھا. بلکہ یہ بزرگ کا فرمان ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کو علم کا بھی, عمل کا بھی, اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا فتویٰ نویسی کی اللہ پاک نے آپ کو بادشاہت عطا فرمائی. یعنی ایسے جید مفتی, آپ اتنے بڑے مفتی ہیں کہ جس کو بادشاہت دی گئی ہو. اور پھر فرمائے کہ کوئی طالب علم یہاں کے علاوہ کسی اور جگہ کا ارادہ اس لیے نہیں کرتا تھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ میں تمام علوم جمع ہیں, اور جو آپ سے علم حاصل کرتے تھے آپ ان تمام طلبہ کے پڑھانے میں صبر فرماتے تھے. سبحان اللہ. یعنی کہ جتنے طلبہ وہاں پر پیارے ناظرین آ رہے ہیں کوئی کسی اور طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب آج بھی دیکھیں کہ جو ایک مشہور انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے تو لوگوں کی تمنا ہوتی ہے کہ وہیں پر ایڈمیشن لینا ہے, ہم نے اسی میں پڑھنا ہے اور پھر وہاں سے ہمارا فیوچر برائٹ ہو سکتا ہے. تو حضور غوث پاک کا علمی وہ مقام تھا کہ جب طلبہ آپ کے پاس آتے تو کسی اور طرف جو ہے نا رخ کرنا, کسی اور جگہ پر جانا وہ پسند نہیں کیا کرتے تھے. مزید آگے ارشاد فرمایا کہ آپ کا سینہ فراخ تھا اور آپ سیر چشم یعنی آپ کی نگاہ بہت وسیع تھی. اللہ پاک نے آپ میں اوصاف جمیلہ اور احوال عزیزہ جمع فرما دیے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک اور بزرگ ہیں امام ربانی شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور پھر دو اور بزرگوں کا ذکر کیا گیا, شیخ المحدثین عبد الحق محدث دہلوی اور علامہ محمد بن یحییٰ حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین. یہ تینوں بزرگ جو ہے نا وہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب تقریر فرماتے, آپ بیان فرماتے, تو وہ ایک دو علوم میں نہیں بلکہ 13 علوم میں آپ تقریر فرمایا کرتے تھے. یہ جو ہے نا آپ کا علمی مقام تھا کہ اب ہم بھی نا اپنے درمیان دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک ٹاپک پر, کوئی ایک دو ٹاپک پر گفتگو کر رہے ہوں, اچھا وہ علماء کو بھی ہم زیادہ سننا پسند کرتے ہیں. FGN چینل پر ہمارے چند ایک مبلغین وہ بھی آتے ہیں کہ جن کی انگلش بڑی اچھی ہے یا کسی اور ادر لینگویج میں جو ہے نا وہ اچھی بات کرتے ہیں, تو پھر لگتا ہے کہ یار یہ بڑے ٹیلنٹڈ اور بڑے پڑھے لکھے اسلامی بھائی ہے نا, اور ہیں بھی, تو اللہ ان کو اور برکتیں عطا فرمائے. لیکن جب ہم کسی مقرر کو دیکھتے ہیں کہ وہ اردو کے ساتھ ساتھ نہ ہندی کے الفاظ بھی استعمال کرے, اس کے ساتھ جو ہے نا انگلش بھی بولے, کوئی اور لینگویج بھی بولے, عربی بھی بولے, اچھا یہ تو علوم کی بات ہو گئی نا. تو صرف یہ کہ ایک لینگویج جاننا الگ بات ہے, علوم میں مہارت رکھنا جو ہے نا ایک الگ بات ہے. تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان علوم میں مہارت بھی رکھتے تھے اور 13 علوم میں جو ہے نا وہ آپ تقریر فرمایا کرتے تھے. مزید ایک جگہ جو ہے نا علامہ شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسہ عالیہ میں لوگ آپ سے کیا کیا سیکھنے کے لیے آتے تھے. میں نے عرض کیا نا کہ وہاں کرامت ہی کرامت نہیں بلکہ علم بھی علم ہے. تو آپ کے پاس جو لوگ سیکھنے آتے تھے کون سا علم سیکھنے آتے تھے, آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا ناظرین, کہ آپ کے مدرسے میں لوگ علم سیکھنے آتے تو تفسیر سیکھنے کے لیے آتے,
حدیث سیکھنے کے لیے آتے، فقہ سیکھنے کے لیے آتے، اور علم الکلام سیکھنے کے لیے وہاں پر آیا کرتے تھے، اور حضور غوث پاک یہ تمام علوم پڑھایا بھی کرتے تھے۔ اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علم دین سکھانے کے جو ایک ٹائم ٹیبل تھا، اس کو یہاں مختصر انداز میں جو ہے نا وہ بیان کیا گیا ہے کہ دوپہر سے پہلے اور بعد دونوں وقت لوگوں کو آپ تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، اصول اور نحو پڑھاتے تھے۔ یعنی ایک 6 ٹاپک تو یہ ہو گئی، 6 علوم یہ ہو گئے۔ اور ظہر کے بعد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معمول یہ ہوتا تھا کہ آپ قراءتوں کے ساتھ قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ ایک آج بڑے قاری بھی ہیں۔ ہاں بالکل، یعنی کہ ایک ایسے شخص کو اگر ہم دیکھیں نا تو بہت کم اس طرح سے دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا عالم بھی ہو، مفتی بھی ہو، اور پھر جو ہے نا وہ اس طرح کی تدریس کا مہارت بھی حاصل رکھتا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا یہ کہ قرات کے اعتبار سے جو ہے نا اس علم میں بھی جو ہے نا وہ ماہر ہو۔ یہ آج کے دور میں بھی نا بہت کم علماء اس طرح کے نظر آتے ہیں کہ ایٹ اے ٹائم وہ جو ہے نا حافظ قرآن بھی ہیں، قاری بھی ہیں، اس کا علم بھی رکھتے ہیں، اس کا علم بھی رکھتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے جو ہے نا آپ کو اس قدر علم کا جو ہے نا وہ ماہر بنایا، اور علم کا سمندر آپ کو کہا جا ذات سکتا میں ہے۔ اللہ تبارک پتر نے اتنے اوصاف جمع کر دیے، ایک شخصیت کے اندر اللہ تبارک پتر نے اتنی ساری خوبیاں جمع کر دی کہ ایک وقت میں آپ بہت بڑے مفتی بھی ہیں جناب والا، 13 زبانوں پر مہارت تامہ بھی رکھتے ہیں، 13 علوم پر آپ مہارت رکھتے ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے قاری بھی ہیں، علم تفسیر میں آپ کا ثانی کوئی نہیں، علم قرآن میں آپ کا کوئی ثانی نہیں، علم فقہ میں آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس ایک ذات کو اتنی ساری خوبیاں، اتنے سارے کمالات عطا فرمایا، اور پھر جب یہ سب چیزیں سنتے ہیں ناظرین تو اپنی قسمت پر بھی ہمیں جو نا رشک ہوتا ہے، الحمدللہ اپنی قسمت پر ہمیں ناز ہوتا ہے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اتنے عظیم شخصیت، اتنے عظیم غوث اعظم عطا فرمایا۔ وہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں اگر میں کہوں تو وہ کہتے ہیں نا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے مستفیض فرمائیں۔ انشاءاللہ مزید بھی ہم بڑھیں گے، چونکہ ٹائم ہمارا ایک مختصر ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ پروگرام کے اندر غوث پاک کی منقبت کے کچھ 2-3 اشعار اگر شامل کر لیں تمیم بھائی، پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، امداد کن، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے ناز، یا غوث اعظم امداد کن، امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث
اعظم دستگیر امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن بھور میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا بھور میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا بچا غوث اعظم بچا غوث اعظم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن کہے کسے جا کر حسن اپنے دل کی کہے کسے جا کر حسن اپنے دل کی سونے کون تیرے سوا غوث اعظم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث اعظم دستگیر ہیں، اور دستگیر مطلب ہوتا ہے ہاتھ پکڑنے والا. سبحان اللہ، مدد کے لیے پہنچنے والا. تو آپ کو اللہ رب العزت نے یہ بھی طاقت عطا فرمائی کہ آپ دستگیری فرماتے ہیں، اپنے غلاموں کی مدد فرماتے ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے مستفیض فرمائے، اور کاش ہماری بھی دستگیری فرمائے. ہمارے جو پریشانیاں ہیں اس وقت، ناظرین کے اندر بھی کئی ایک ایسے ہوں گے جو پریشان ہوں گے، دکھ درد کے مارے ہوں گے، تکلیفوں کے ستائے ہوں گے. اللہ پاک ایسا کرم کرے کہ غوث پاک کی برکتوں سے سارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہوں، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور ہوں، بیماروں کی بیماری اللہ پاک دور فرمائے. غوث پاک کی سیرت کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، علم دین کے حوالے سے مزید بھی جمیل بھائی کچھ بیان فرمائے غوث پاک کے حوالے سے. حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا پیارا علمی مقام ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علمی کمالات کے متعلق ایک روایت جو ہے نا وہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک دن جو ہے نا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک قاری صاحب حاضر تھے اور انہوں نے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی. تو حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت مبارکہ کی ایک تفسیر بیان کی. ٹھیک ہے. ایک تفسیر بیان کرنے کے بعد پھر اسی آیت مبارکہ کی دوسری جو ہے نا وہ آپ نے تفسیر، دوسرا معنی بیان کیا، یہاں تک کہ تیسرا، چوتھا، پانچواں آیت ایک ہی ہے اور معنی جو ہے نا اس کے وہ الگ الگ بیان کیے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہے نا وہ 11 معنی بیان فرما دیے اور پھر دیگر وجوہات جو اس کی بیان فرمائی کہ اس آیت مبارکہ میں یہ بھی وجہ ہے، یہ بھی وجہ ہے، تو یہ دیگر وجوہات جو بیان فرمائی ان کی تعداد تقریباً یہ 40 تک پہنچ گئی. اور ایسا نہیں کہ صرف ایسے ہی بیان کیا ہو، بلکہ ہر وجہ کی، ہر معنی کی جو ہے نا وہ آپ نے دلیل دی، اس کا ثبوت دیا، اس کی وجہ بیان فرمائی. اور علمی جو ہے نا وہ دلائل آپ نے اتنے بیان فرمائے کہ ہر معنی جو ہے نا اس کے سند کے ساتھ
اس کی دلیل کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا، اور آپ کے اس علمی مقام کو جب لوگوں نے دیکھا نا تو اس مجلس کے اندر بڑے متعجب ہوئے کہ ایک ہی آیت ہو اور اس کے اتنے معنی اور اس کے جو ہے نا اتنی وجوہات بیان کی گئی۔ اسی سے ملتا جلتا جو ہے نا ایک اور واقعہ حافظ ابو العباس احمد بن احمد بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صاحب بہجت الاسرار سے انہوں نے فرمایا کہ میں اور تمہارے والد ایک دن جو ہے نا حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں حاضر ہوئے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک آیت کی تفسیر میں ایک معنی بیان فرمایا۔ تو میں نے تمہارے والد سے کہا کہ کیا آپ یہ معنی جانتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں۔ حضور غوث پاک نے دوسرا معنی بیان فرمایا، میں نے ان کے والد سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں جانتا ہوں۔ تو یوں کرتے کرتے جو ہے نا وہ 11 معنی تک حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہنچ گئے، اور ہر مرتبہ جو ہے نا سوال کرنے پر صاحب بہجت الاسرار کے والد محترم جو ہے نا وہ جواب میں ارشاد فرماتے کہ ہاں میں اس کا معنی جانتا ہوں۔ لیکن اس کے بعد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو علمی مقام ہے نا وہ آپ آگے ہی تشریف لے جاتے رہے، آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ اس آیت مبارکہ کی آپ نے جو ہے نا وہ 40 تفاسیر جو ہے نا وہ بیان فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد سے جب آپ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے والد محترم کی طرف متوجہ ہوتا کہ آپ یہ جانتے ہیں، تو وہ کہتے کہ میں یہ نہیں جانتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم کا ایسا سمندر بنایا، علم کا ایسا مقام عطا فرمایا کہ ایک ہی آیت کے آپ 40 معنی یا 11 معنی، اس کی وجوہات اور 40 طرح کی جو ہے نا وہ تفاسیر آپ بیان فرما دیا کرتے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے غوث پاک کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیضان سے، ان کے علم کے فیضان سے مستفید فرمائے۔ چونکہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ بس آخر میں غوث پاک کے بیانات کے حوالے سے بھی کچھ اگر آپ بیان فرمائیں، چونکہ آپ نے بھی بیان کیا نا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ 13 زبانوں کے اندر بھی سبحان اللہ بیان کیا کرتے تھے، اور آپ کے بیان کی بھی بڑی تاثیر ہوا کرتی تھی۔ یعنی غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ پر 1 لاکھ سے زیادہ بے عمل لوگوں نے توبہ کی۔ سبحان اللہ، یہ غوث پاک کو اللہ رب العزت نے مقام عطا فرمایا۔ بڑا مشہور واقعہ بچپن کا تو آپ سنتے ہی ہیں، وہ آپ اپنی والدہ سے اجازت لے کر علم دین کے لیے گھر سے نکلے، اور پھر وہ رستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا، پھر کس طریقے سے اللہ رب العزت نے آپ کے ہاتھ پر کئی سارے ڈاکوؤں کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو آپ کے بیانات کا بھی اس مقام تھا، اور کافی مطلب مجمع ہوا کرتا تھا۔ کچھ بیانات کی بھی برکت ہے اگر غوث پاک کی بیان ہو جائے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو علمی بڑا مقام رکھتے ہیں، لیکن شروع میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود ارشاد فرمایا کہ میں بیان نہیں کرتا تھا۔ اچھا، تو بیان نہ کرنے کی ایک وجہ بھی جو ہے نا وہ آپ نے بیان فرمائی، اور وجہ اس طرح سے جو ہے نا وہ ظاہر ہوئی کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لائے، اپنی زیارت سے مشرف فرمایا، اور چونکہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسنی اور حسینی سید بھی ہیں نا، تو اب پیارے آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ بیٹا تم بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی کہ نانا جان میں عجمی ہوں اور عربی میں کیسے میں بیان کروں؟ تو حضور نبی پاک یعنی جو عرب کے علاوہ جو ہے، عرب کے علاوہ جی، تو اب وہ بیان نہیں ہو پا رہا تھا نا کہ عربیوں کے درمیان پھر وہ کس طرح سے بیان ہو، پھر میں تو عجمی ہوں، عربی اتنا مطلب نہیں جانتا، یا پھر جو بھی اس وقت کی کیفیت آپ کی تھی۔ تو حضور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ پر ایسا کرم فرمایا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے اس اپنے لاڈلے نواسے سے جو ہے نا وہ ارشاد فرمائے کہ اپنا منہ کھولو۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک جو ہے نا وہ آپ کے منہ میں ڈالا۔ پھر اس کے کچھ وقت کے بعد مولا علی جو ہے نا وہ آپ کے خواب میں تشریف لائے، اور انہوں نے بھی جو ہے نا وہ ارشاد فرمائے کہ میرے بیٹے تم بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو پھر یہاں پر بھی جو ہے نا مولا علی نے کرم فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے جتنی مرتبہ آپ کے منہ میں جو ہے نا وہ اپنا لعاب دہن ڈالا، اس سے 1 مرتبہ کم کوانٹٹی میں مولا علی نے جو ہے نا ادب کا تقاضا تھا یہ کہ پیارے آقا علیہ السلام کی برابری کون کر سکتا ہے، تو مولا علی نے 1 مرتبہ جو ہے نا وہ کم اپنا لعاب مبارک ڈالا۔ پھر اس کے بعد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کرنا شروع کیا۔ اب جو آپ کا پہلا بیان تھا اس کے متعلق ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پہلا بیان اجتماع برانیہ میں ماہ شوال المکرم 521 سنہ ہجری میں عظیم الشان مجلس میں ہوا، جس پر ہیبت اور رونق چھائی ہوئی تھی۔ یعنی ایسا آپ نے بیان کیا کہ ہیبت بھی چھائی ہوئی ہے اور رونق بھی چھائی ہوئی ہے، اور اولیاء کرام اور فرشتوں نے اسے ڈھانپا ہوا تھا۔
آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتاب و سنت کی تصریح کے ساتھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا تو وہ سب اطاعت و فرما برداری کے لیے جلدی کرنے لگے. یعنی کہ آپ کے بیان کا عالم یہ ہے کہ ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں یا سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، اور آپ نے جب قرآن و سنت کی بات کی، عمل کی بات کی، تو لوگ جو ہے نا عمل کی طرف جلدی سے جو ہے نا وہ راغب ہو گئے. پھر اسی طرح حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرزند ارجمند، آپ کے صاحب زادے حضرت سیدنا عبد الوہاب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے 521 سنہ ہجری سے لے کر 561 سنہ ہجری تک 40 سال مخلوق کو واضح و نصیحت فرمائی. یعنی 40 سال تک استقامت کے ساتھ جو ہے نا آپ لوگوں کے سامنے واعظ کرتے رہے، بیان کرتے رہے. پھر آپ کے بیان کی جو ہے نا وہ تاثیر کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم بن سعد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے شیخ حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ عالموں والا لباس پہن کر اونچے مقام پر جلوہ افروز ہو کر بیان فرماتے تو لوگ آپ کے کلام مبارک کو بغور سنتے اور اس پر عمل پیرا ہوتے. اور آپ کی جو ہے نا وہ آواز کی کرامت کے متعلق جو ہے نا کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی گئی ہے. آج ہمارے پاس جو ہے نا اگر 100 لوگ جمع ہو جائیں تو ہماری آواز جو ہے نا آخر تک نہیں پہنچ پاتے، مائک لگانا پڑے گا، یوں کہ ہم گویا اس میں محتاج ہیں کہ آواز پہنچانے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی انسٹرومنٹ کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا عالم یہ تھا، آپ کی یہ کرامت بھی تھی کہ اس دور میں نہ لاؤڈ اسپیکر تھا، نہ اس طرح کا کوئی انسٹرومنٹ تھا، کوئی انتظام ہی نہیں تھا. پھر بھی حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک آواز جو ہے نا آپ کے اجتماع میں دور و نزدیک بیٹھے ہوئے لوگوں کو برابر پہنچتی تھی. جس طرح سامنے والا شخص جتنی آواز میں سنتا تھا، آخر میں بیٹھا ہوا آدمی بھی جو ہے نا وہ اسی طرح سے سنا کرتا تھا. بہجت الاسرار میں اجتماع جو ہے نا آپ کا وہ 10-10 ہزار لوگوں تک بھی ہوا کرتا تھا. یعنی اس دور میں، بالکل آج کے دور میں تو چلو ایک اتنی پاپولیشن ہے، اتنی زیادہ تعداد ہے لوگوں کی، الحمدللہ اس وقت یعنی کہ 700 سال پہلے، 800 سال پہلے بھی 10-10 ہزار کا مجمع، اور اس میں بھی یعنی یہ کرامت آپ کی کہ جو ایک جو بندہ شروع آگے بیٹھا ہوا ہے اس کو جو آواز پہنچ رہی ہے وہی 10,000واں جو بندہ ہے اس کو بھی آواز پہنچ رہی ہے. تو بہجت الاسرار شریف میں بھی جو ہے نا آپ کی مجلس مبارک میں باوجود یہ کہ شرکائے اجتماع بہت زیادہ ہوتے تھے، جس کی کوانٹٹی آپ نے 10,000 تک بتائی، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہوتے ہوں، کم بھی ہو سکتے ہوں، یعنی کہ اجتماع مختلف اوقات میں ہوتا ہے. اور 40 سال استقامت کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا ہے. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک آواز کے متعلق جو ہے نا یہی بات لکھی ہے بہجت الاسرار میں بھی کہ نزدیک والے کو جتنا سنائی دیتا تھا دور والے کو بھی اتنا ہی سنائی دیا کرتا تھا. تو اللہ پاک نے آپ کی آواز مبارک میں بھی جو ہے نا یہ کرامت رکھی. یعنی غوث پاک کے اگر ہم کس وصف کو بیان کریں، یعنی یہی ایک جو وصف ہے آپ کا علم کے حوالے سے، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہم کما حق کو بیان نہیں کر سکے. یعنی اگر اس کا عشر بھی ہم اس کا بیان نہیں کر سکے، 10واں حصہ بھی شاید اس کا ہم بیان نہیں کر سکے جو غوث پاک کا علم ہے. وہ تو بہت یقیناً آپ علم کے پہاڑ ہیں. اور یاد رکھیے گا ناظرین، یہ آپ کی جو کرامتیں مشہور ہیں، یقیناً یہ بھی بڑی ہم عاشقوں کے لیے ایمان کو تازگی دیتی ہے آپ کی کرامتیں. اور آپ کرامت والے ولی ہونے کے ساتھ شروع میں عرض کیا کہ بہت بڑے عالم بھی تھے. اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو بھی عالم ہوتا، جو بھی ولی ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ولی ہوتا ہے وہ عالم بھی ہوتا ہے. جس کے پاس علم نہیں ہے اللہ رب العزت اس کو ولایت نہیں عطا فرماتا. یعنی جاہل کبھی بھی ولی نہیں بن سکتا. جی ہاں، جاہل کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا ہے. تو اللہ کی اس کو معرفت ہوگی، اللہ پاک اس کو علم عطا فرمائے گا، اور اسے اپنی ولایت بھی عطا فرمائے گا. تو یہ غوث پاک کے علم کے حوالے سے کچھ باتیں ہم نے سننے کی کوشش کی. چونکہ وقت ہمارا اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ کل پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ غوث پاک کی سیرت کا ایک نیا پہلو انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، پابندی کے ساتھ آپ اس پروگرام کو دیکھیں. انشاءاللہ 11ویں تک یہ پروگرام ہمارا جاری رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ غوث پاک کی سیرت سے ہمیں فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. غوث پاک کے کردار، غوث پاک کے اخلاق، غوث پاک کے دیگر جو معاملات ہیں اللہ پاک اس سے ہمیں برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. شہنشاہ بغداد یا غوث اعظم، سنو میری فریاد یا غوث اعظم، بلا لیجے بغداد یا غوث اعظم، سنانی ہے روداد یا غوث اعظم.